الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العلی العظیم۔ اس سے پہلے کی مجلسوں کے اندر ہم نے جانا تھا کہ سونے کے کیا آداب ہے، سو کر اٹھنے کے کیا آداب ہے، اسی طرح سونے کے اندر خواب وغیرہ دیکھتے ہیں تو خواب کے کیا آداب ہیں، یہ سب چیزیں ہم نے جان لی۔ اب اس کے بعد سونے کے بعد جب بیدار ہوتا ہے انسان تو اس کو ضرورت پڑتی ہے قضاء حاجت کی، فارغ ہونے کی پیشاب وغیرہ سے۔ تو اب یہ ہماری جو ضرورت ہے وہ ضرورت کو کس طرح پوری کرنی ہے، اس کا سنت طریقہ اور اس کے آداب کیا ہے، تو اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ چھپ کر پردے میں رہ کر استنجا کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کی حاجت ہوتی، اذا اراد الحاجت ابعد، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کی حاجت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور جاتے تھے، دور جگہ پر جاتے تھے۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے لیے بیٹھتے تو سامنے جو ہے پردہ کر دیتے تھے، ریت کے ٹیلے کا، ریت کا تودا بنا دیتے تھے، ریت کا ڈھیر اسی طرح بنا دیتے تھے، یا پھر کھجوروں کے جو ہے ڈالیاں وغیرہ ہوتی تھی اس کو سامنے رکھ دیتے تھے تاکہ پردہ ہو جائے، کوئی نہ دیکھے۔ آج کل ہمارے جو ہے استنجا خانے بنے ہوئے ہیں تو باقاعدہ وہ پردے میں ہوتے ہیں، دروازہ وغیرہ ہوتا ہے، تو ہمیں یہ اس کی ضرورت، لیکن کہیں ایسا ہے کہ اتفاق سے سفر وغیرہ میں چلے گئے، اب اتفاقی ضرورت پڑی تو اس وقت بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ پردے کے ساتھ ہو، یعنی ایسی جگہ پر نہ ہو کہ جس پر عام طور پر لوگوں کے چلنے کا راستہ ہے، لوگوں کی نظر پڑتی ہے، تو ایسی جگہ پر استنجا نہ کرے۔ تو سب سے پہلا یہ ادب یہ ہے کہ چھپ کر پردے کے اندر رہ کر استنجا کریں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ سر ڈھانپ کر جانا، استنجا کے اندر جائے، پیشاب وغیرہ کے لیے بیت الخلاء کے اندر جائے تو اس وقت اپنے سر کو ڈھانک لے، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے، جب استنجا کے لیے جاتے، فارغ ہونے کے لیے جاتے تو اس وقت اپنے سر کو ڈھانک لیتے تھے۔ اسی طرح تیسرا ادب جو ہے وہ جوتے چپل وغیرہ پہن کر جانا، کہ جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ناپاک جگہ ہے، اب وہاں پر اس طرح بغیر چپل کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے دل کے اندر پھر وسوسہ آ جائے کہ کبھی ایسا ہو کیونکہ ناپاک لگے نہیں، پیر دھونے کے باوجود بھی دل کے اندر شبہ رہے کہ بھائی پیر ناپاک تھے، یہ جگہ ناپاک ہو گئی، یہ جگہ ناپاک ہو گئی۔ لیکن جب ہم چپل وغیرہ پہن کر جائیں گے تو ہمیں اطمینان ہوگا کہ بھئی ہاں چپل پاک ہے، چپل پہ لگی ہے، پیر پر کچھ نہیں لگے۔ تو اس طرح جو ہے جب بھی استنجا کے لیے جائے تو چپل جوتے وغیرہ جو ہے اس کو پہن لے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ بائیں پیر سے داخل ہو، کہ کوئی اچھی جگہ پر داخل ہو رہے، اچھا کام کر رہے تو اس وقت سیدھے جمڑے ہاتھ، داہنے ہاتھ اور داہنے پیر سے کرے۔ لیکن کب ایسی جگہ ہے کہ جہاں اچھی جگہ نہیں بلکہ بری جگہ، جیسے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ناپاکی کی جگہ ہے تو اب وہاں پر جائے، اب ضرورت بھی ہے، جانا بھی ضروری ہے تو اب وہاں پر جائے تو بائیں پیر سے داخل ہوں۔ اس کا آج کل ریسرچ کر کے اس کی ایک حکمت نکالی ہے اور اس کے کچھ فائدے میں نکالے ہیں، تو اس کے اندر سے بائیں پیر سے داخل ہونے میں ایک حکمت اور ایک فائدہ یہ نکالا ہے کہ مسجد کے اندر اگر کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو داہنے پیر سے داخل ہو، اور داہنے پیر سے داخل ہونے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے اور عین اسی وقت اس کو ہارٹ کی تکلیف ہو گئی اور وہ بندہ گر رہا ہے تو اگر داہنے پیر سے مسجد میں داخل ہوگا تو وہ اندر کے حصے میں گرے گا، اور اگر بائیں پیر سے داخل ہوگا تو باہر کے حصے میں۔ اسی طرح بیت الخلاء وغیرہ کے اندر جا رہا ہے، اگر بائیں پیر سے داخل ہو رہا ہے اور عین اسی وقت اس کے ہارٹ میں تکلیف ہو یا گرنے کا موقع آیا یا موت کا وقت آ گیا تو اس وقت جو اگر بائیں پیر پہلے داخل کرے گا تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اگر عین اس وقت موت آئے گی تو وہ بندہ باہر گرے گا۔ اس کی ایک یہ حکمت لکھی ہے، تو جس کی وجہ سے اب کیا ہے، صفائی ستھرائی کا اتنا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ ہمارے بائیں پیر سے داخل ہونے کی وجہ سے کیا ہے، اگر عین اس وقت موت آئے گی تو ہمارا گرنا جو ہے باہر ہوگا۔ یہ آج کل ریسرچ کر کے اور اس کی حکمت یہ نکالی گئی ہے، لیکن چاہے فائدہ دنیا کا نظر آئے نہ آئے، دنیا کا فائدہ ہو نہ ہو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہمیں سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرنا ہے، چاہے دنیاوی فائدہ ظاہر نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو۔
ہمارے تو نیت کیا کرنی ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہاں سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے فائدہ ضرور ہوگا, دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا. لیکن آج کل یہ جو ریسرچ کر کے اور حکمتیں وغیرہ نکالتے وہ یقینی نہیں ہوتی ہے صحیح درجہ, لیکن اس کو یقینی نہیں ماننا. لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر دیا, جو کام کہہ دیا, وہ پتھر کی لکیر, اس کو یقین کر کے ماننا ہے, چاہے ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. پیارے حبیب نے کہہ دیا تو وہ سچی بات ہے, اللہ کا حکم ہے تو وہ سچی بات ہے. تو اسی طرح ایک حکمت جو بتائی تھی, ایک یہ بتائی. پھر اس کے بعد آداب جو ہے وہ یہ ہے کہ داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا. بیت الخلاء میں داخل ہو رہے تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ناپاکی کی جگہ ہے تو وہاں پر ظاہر بات ہے کہ شیاطین وغیرہ رہتے ہیں, تو دعا کا ترجمہ بھی کیا ہے, اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیاطین مردوں سے اور شیاطین عورتوں سے. آج کل ہمیں شکایت رہتی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ایسا اثر ہے, شیطان کا اثر ہے, یہ ہے. تو اس کی دو وجہ ظاہراً سمجھ میں آتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہوتا ہے کہ ناپاکی کا خیال نہیں رکھا جاتا, کہ جس کی وجہ سے شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو ناپاکی سے محبت ہوتی ہے, وہ ناپاک جگہ پر جاتے رہتے ہیں. تو اب جب ناپاکی کا خیال نہیں ہوگا تو یہ چیزیں ہو سکتی ہے. اسی طرح جو ہے آج کل جو ہے ہم نے اپنے گھروں کو ویران کر دیا ہے. گھروں کے اندر نہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا, کہ اس طرح کے الفاظ ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب قبرستان بنانے کا؟ یہ ہے کہ تم گھر کے اندر نماز ہی نہیں پڑھتے ہو, جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی تو ایسے گھروں کے اندر نماز نہیں پڑھتے ہو. حالانکہ اصل کیا ہے کہ مسجد کے اندر آؤ, فرض نماز ادا کرو, اور سنت نماز جو ہے وہ اپنے گھروں پر ادا کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ گھر پر ہوں گے, جب ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی نماز کا جذبہ پیدا ہوگا. ہمارے گھر والے ہیں اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, جب ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو نماز کا جذبہ پیدا ہوگا, نماز کا شوق پیدا ہوگا. تو آج کل جو ہمیں شکایت رہتی ہے کہ گھروں کے اندر یہ اثر ہے, تو اس کی دو وجہ ظاہراً تو یہ سمجھ میں آتی ہے. سب سے پہلی یہ ہے کہ ناپاکی کا خیال نہیں رکھا جاتا, جس کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اور دوسرا کیا ہے, گھروں کے اندر تلاوت کا ماحول آج نہیں رہا اس کی وجہ سے. تو ان دونوں چیزوں کو خوب خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت پیشاب پاخانہ کرتے وقت جو ہے قبلے کی طرف نہ ہمارا منہ ہو نہ پیٹھ ہو, کہ جو ہے مقدس جگہ ہے, اب اس کی طرف ہم قبلے کی طرف نہ رخ کریں گے نہ پیٹھ کریں گے. یہ آج کل جو ہے ہمارے ماحول کے اندر جو استنجا خانے بنے ہوتے ہیں اس کے اندر اس چیز کا تو خیال رکھا جاتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ اور پیٹ نہ ہو, اس طرح بنایا جاتا ہے. لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بیان میں جانا ہوا مفتی عبد الرحمن صاحب کے, تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ آج کل ہمارے ماحول کے اندر اس طرح کے استنجا خانے تو بنے ہوئے ہیں, لیکن عورت جو ہے جب اپنے بچوں کی صفائی کرتی ہے, جب بچوں کو دھلاتی وغیرہ ہے, تو اس وقت بچوں کے اندر اس بات کا خیال نہیں رکھتی ہے کہ اس وقت جو ہے بچوں کا سطر وغیرہ کھلا ہوتا ہے اور اس وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے باتھ روم وغیرہ ہے, جب غسل خانے کے اندر جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے تو عموماً غسل خانہ بھی اس طرح بنا ہوتا ہے, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نل اس طرف رکھ دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بیٹھنے کے وقت, نہاتے وقت, غسل کرتے وقت جو ہے منہ کی قبلے کی طرف منہ ہوتا ہے, یا اسی طرح اس کی الٹے طرف نل لگا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ ہوتا ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نل تو اس طرف ہی لگا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا, لیکن جب فارغ ہوتے ہیں کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے کے اندر بھی اس طرح کا رخ ہو جاتا ہے. تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ قبلے کی طرف برہنہ ہونے کی حالت میں, کپڑے بدن پر نہ ہونے کی حالت میں جو ہے قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرے. اسی طرح ایک اور ادب ہے کہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت صدر کھولنا, کہ جتنی ضرورت ہے اتنا, اور جب بیٹھنے کے قریب ہو اس وقت صدر کھولنا, کہ بقدر ضرورت یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا صدر کھولنا, اور بقدر ضرورت صدر کھولنا یعنی جیسے بیٹھنے کے قریب ہو اس وقت صدر کھولے, اور جتنے صدر کھولنے کی ضرورت ہے اتنا صدر کھولے, زیادہ نہ کھولیں. اسی طرح آگے جو سنت ہے وہ آئندہ انشاءاللہ آئندہ منگل کے سامنے آتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق.